میں اس فکر میں تھا کہ اگر چاند آج نظر آ جاتا ہے تو پھر بہت سارا شیڈول جو ہے مجھے کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا. کسی کو منانا پڑے گا، کسی کو روٹھ جائے گا تو پھر پورا سال ہی روٹھا رہے گا، اگلے سال جا کے مانے گا. کچھ محفلیں ادھر کی ادھر کرنی پڑیں گی. کچھ اس طرح کی سچویشن تھی، کیونکہ پچھلا چاند جو ہے وہ ہماری نظر میں 29 کا تھا اور وہ 30 کا ہوا. تو اس وجہ سے جو ڈیٹس دی ہوئی تھیں وہ ساری آگے پیچھے ہوئی. اور اب کیا کام ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چاند 29 کا ہو 30 کا ہو. اب جب یہ والے چاند کی بات آئی تو خیال دل میں یہ تھا کہ بھئی یہ 30 کا ہو جائے تو سارا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا. یہ ذہن میں تھا. تو جب ان مبارکبادیں آنا شروع ہوئیں تو کچھ تھوڑا اپنی قوم کی جذباتی جدت کا احساس بھی ہے. تو میں نے کہا بھئی غور کرو بھئی، چاند واقعتاً نظر آیا ہے؟ جو ساتھی میری گاڑی میں ساتھ تھے، میں نے کہا ہاں جی مبارکباد ہو گئی ہے. کون دے رہا ہے؟ بولا سارے دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں کوئی ٹیلی ویژن کی خبر سامنے آئی ہے؟ بولا نہیں کنفرم ہے، بس سارے دے رہے ہیں، پورا پاکستان ہی دے رہا تو ہو گیا، فلانے گروپ میں بھی آ گیا، فلانے گروپ میں بھی آ گیا، فلانے ذمہ دار لوگ. حضرت یہاں تک کہ کچھ علماء بھی مبارکباد دے رہے تھے. بڑے ذمہ دار لوگ، علماء بھی اس میں شامل ہیں، اور ایسے گروپ جن میں بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی مبارکباد. اور میں اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں، کوئی میڈیا کی خبر آئی. یہاں تک کہ ایک گروپ میں ہم نے تھوڑا استفسار کرنا چاہا تو انہوں نے ایک وائس میسج تک بھیج دیا کسی کا، جس میں بات یوں ہو رہی تھی، ہاں جی ہوں تو بالکل کنفرم ہو گیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ادارے کا آدمی ہے، جناب ہو گیا. چل میں پھر اس پہ بضد تھا کہ نہیں ابھی تھوڑا سا کہیں وہ ہے کہ بھئی میڈیا کی خبر ذرا بات چل جائے. ایک ادارہ جیسا بھی ہے، لولا لنگڑا جیسا بھی ہے، آخر ایک ہے تو صحیح رویت ہلال کمیٹی. جب تک قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ساڈے بابے جتھے بھی رہنے ساڈے بابیاں کمال ہی کیتا ہے. ساڈے بابے جتھے بھی رہنے ساڈے بابیاں، بابا خادم رضوی ہوئے، بابا مفتی منیب الرحمان ہوئے، ساڈے بابے جتھے بھی رہنے انہاں دسیا کہ اسی ہیں. پہلا ہی چاند جب عبد الخبیر آزاد، واقعی آزاد ہے وہ مدر پدر آزاد ہے، تو پہلا ہی چاند اس نے جو چڑھایا تھا آپ کو پتا کیسا چڑھایا تھا. خیر اب جیسا تیسا ایک ہے، ادارہ تو ہے، اب اس کا انتظار تو کریں. نہیں جی مبارکباد. آخر رات تقریباً کوئی 10:30 بجے میرے خیال میں ٹی وی پر انہوں نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا. اب میرے ذہن میں ایک بات آئی یہ سچویشن دیکھ کر کہ آپ سب کے لیے یہ بات بطور پیغام ہے. میں نے ویڈیو بنائی ہے رات اس پہ اور میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن یہاں پہلی ہی محفل میں مجھے اس کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میرے لیے باعث خوشی ہے. دیکھیں نوجوان خراب ہو رہے ہیں، ہمارے مسلک کی اکثریت کا نقصان ہو رہا ہے. جی جنگ جمل ہوئی، جی جنگ صفین ہوئی، حضرت علی سے لڑ پڑے حضرت امیر معاویہ، تو جو مولا علی سے لڑے گا تو وہ تو حق پہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی سے لڑائی کی انہوں نے. حضرت عائشہ اونچا مقام ہے، لیکن مولا علی سے جو لڑے گا تو مولا علی کے بارے میں تو حضور نے کہا الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو حق پہ تو مولا علی ہیں. تو ثابت ہوا کہ جو مولا علی سے لڑے گا بس اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. پھر اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یوں اٹھائیں نا، یوں اٹھائیں نا، ایک دفعہ یوں کریں نا تو ساری دنیا آپ کے موبائل میں 1 سیکنڈ کے اندر ہے کہ نہیں؟ بولے ہے کہ نہیں؟ ایک کلک کریں، خالی ایک کلک.
لیکن کل رات کو چاند نظر نہیں آیا، 2 گھنٹے تک خبریں چلتی رہیں، چند آ گیا، چند آ گیا، چند آ گیا، چند آ گیا، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، مبارک ہوئے۔ جو کوئی زیرک لوگ تھے نا، چند لوگ زیرک، 2 گھنٹے تک یہی پوچھتے رہے، او یار صحیح پتہ کرو، صحیح پتہ کرو۔ 2 گھنٹے تک صحیح نہیں پتہ چلا اصل خبر کیا ہے۔ کتنے گھنٹے تک؟ حالانکہ ایک کلک کرنا، یوں کرنا تو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں، لیکن ساری دنیا ہاتھ میں ہونے کے باوجود 2 گھنٹے تک پتہ نہیں چلا کہ اصل خبر کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یار، آج اتنی جدت ہے، تواڈے کول بھی فون ہے، میرے کول بھی فون ہے، نیٹ بھی موجود ہے، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، کلک کرو ساری دنیا ویکھ سکنے ہاں۔ اس دوران 2 گھنٹے تک اصل خبر پتہ نہیں چلی ہیں، تو شام کدھر اور مدینہ کدھر؟ اس وقت جب جنگ ہوئی تو جنہوں نے خبریں غلط چلائیں، ان خبروں کی تصدیق کیسے ہوتی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے نکلی تھیں، آپ کو خبر کیا ملی تھی؟ آپ کو خبر ملی تھی کہ مدینہ شریف مت جائیں، وہاں لشکر نے چڑھائی کی ہوئی ہے، حالات خراب ہیں۔ آپ سفر کر کے شام کی طرف جا رہی ہیں تو خبر کیا چل رہی ہے؟ حضرت علی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو کہا جا رہا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ تو سارے حاجی تھے، آپ تو نکلی نہیں حج کر کے، آپ کے ساتھ تو سارے حاجی تھے، آپ تو حج کر کے جا رہی تھیں، اور خبر ملی کہ مت جائیں۔ آپ ساتھیوں کو لے کر سیف مقام پر جا رہی ہیں، سارے آپ کے بچے، آپ کی امتی نبی پاک کے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ماں ہیں اور بچے ساتھ ہیں، اور ایک پورا قافلہ ہے، حج کرنے آئی تھی۔ اور حضرت علی کو خبر کیا دی جا رہی ہے؟ حضرت علی کو خبر دی جا رہی ہے حضرت عائشہ تو آپ کے خلاف لشکر لے کے آ رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ حضرت عائشہ آپ کے خلاف لشکر لے کے آ رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کو خبر کیا دی جا رہی ہے؟ مدینہ شریف نہ جائیں، حالات بہت خراب ہیں، آپ کے خلاف لشکر آ گیا۔ حضرت امی جان اور حضرت علی کے درمیان جنگ یوں ہوئی تھی، سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ڈس انفارمیشن تھی وہ پھیلائی گئی۔ تو کیسے تصدیق ہو؟ وہاں سے خط لکھیں گے، خط آئے گا 4 دن میں یہاں پہنچے گا، پھر یہاں سے جواب لکھیں گے، یہاں سے خط جائے گا 4 دن میں یا 5 دن میں وہاں پہنچے گا۔ تو بھائی وہاں تو ہونا ہی تھا کہ آج تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے حقائق پتہ نہیں کر پا رہے۔ تو اب جیسے جیسے حالات پتہ چلتے جاتے تھے ویسے ویسے معاملہ ختم ہوتا جاتا تھا۔ بالکل سیم یہی سچویشن تھی حضرت عمار بن یاسر کے قتل کی، بالکل سیم سچویشن تھی۔ حضور نے فرمایا عمار بن یاسر کو ایک گروہ قتل کرے گا جو باغیوں کا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے، ساتھ تھے مولا علی کے۔ جب آپ قتل ہوئے تو لوگوں نے کہہ دیا جناب چونکہ قتل کیا ہے امیر معاویہ کے گروہ نے، اور حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا جو قتل کرے گا وہ ہوگا باغیوں کا گروہ، لہذا ثابت ہو گیا کہ امیر معاویہ معاذ اللہ باغی ہیں، اور یہ خبر پھیلا دی۔ تو آپ سوچیں آج چاند کی خبر کو دیکھ کر کے ڈس انفارمیشن کا کیا سلسلہ ہے۔ حالانکہ حقائق یہ ہیں کہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل تھا، گروہ باغی تھا، شامل کس میں تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں۔ تو اب اس دور میں کیا ایسا ممکن ہے کہ یوں چھانٹی کی جائے تو ہٹ جا تو ہٹ جا؟ جب ہر طرف وہی جنگ رہی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہے، اور باغی گروہ نے قتل کیا، یعنی جو باغی تھے وہ شامل ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے قتل کیا عمار بن یاسر کو۔ اب حدیث پڑھ کر یہ کہہ دینا کہ جناب باغیوں نے قتل کرنا تھا تو پورا گروہ ہی ہے، تو اگر اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان حدیثوں کا کیا کریں گے جن میں حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی کہا ہوا ہے؟ اس حدیث کو لے کر تو کیا کریں گے پھر آپ؟
یعنی ایک حدیث پر سارا دین اگر آپ بیان کر دیں تو باقی ساری حدیثیں پھر ٹھپ کے رکھنیاں پڑیں گی. تو میرے دوستو، یہ آج کی ایک آپ کے لیے نصیحت آموز بات ہے. اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈس انفارمیشن یہ ہر دور میں رہتی ہے، اور اس دور میں بھی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں کہ کل سوشل میڈیا پر چاند ہر جگہ نظر آیا ہے، لیکن کل جو ہے چاند آسمان پر کہیں نظر نہیں آیا. اس قدر زیادہ ڈس انفارمیشن. وہ ایک غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یا کس نے، مجھے نام یاد نہیں، اس نے کہا تھا کہ نہ تیر چلاؤ نہ تلوار چلاؤ. نہ تیر چلاؤ، آواز نہیں آ رہی ہے، نہ تیر چلاؤ نہ تلوار چلاؤ، جب حالات ہوں کشیدہ تو اخبار چلاؤ. خبر کی جمع ہے اخبار. خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار. کہنے کا مقصد ہے کہ نہ تیر چلاؤ نہ تلوار چلاؤ، جب حالات ہوں کشیدہ تو اخبار چلاؤ. اب اخبار کا مطلب ہے خبریں. اور نو ڈاؤٹ کہ ڈس انفارمیشن جنگ جیتنے کا سبب بنتی ہے. ڈس انفارمیشن. آپ جنگ احد دیکھیں، بتائیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ شیطان نے خبر پھیلائی تھی کہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے؟ بولیے بھائی، جنگ احد میں ڈس انفارمیشن تھی کہ نہیں؟ اور جب یہ خبر چلی تھی جنگ احد میں کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، آپ بتائیں بڑے بڑے کبائر صحابہ دل چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ نہیں میدان جنگ میں؟ تو خبر ہی چلی تھی، اور اس خبر نے ہلا کے رکھ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کے سامنے سے گزرے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھ گئے ہو؟ ان کا جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہ رہے تو اب ہم نے کیا کرنا لڑ کے؟ بتاؤ کیا نہیں کہا تھا انہوں نے؟ تو پھر حضرت عمر کے جملے انہیں دوبارہ کھڑے کرنے پر مجبور کر گئے تھے. حضرت عمر نے کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی شہید ہو گئے تو اس لیے تم بیٹھ گئے؟ بولا ہاں جی، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہ رہے تو اب ہم نے کیا کرنا لڑ کے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا تھا جب وہی نہ رہے تو پھر ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ وہ تب اٹھے تھے دوبارہ جہاد کے لیے، لیکن خبر تو پھیل گئی تھی نا. صحابہ کے دل تو ایک دفعہ جو ہے وہ غمگین ہو گئے تھے نا، اور وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے نا. تو اس لیے کہا کہ نہ تیر چلاؤ نہ تلوار چلاؤ، جب حالات ہوں کشیدہ تو اخبار چلاؤ. تو خبر پھیلا دیں آپ، اور غلط خبر پھیلا دیں آپ، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس قدر حالات جو ہے وہ پھر خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی سنیں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہیں، عمل درآمد اس پہ کریں. خصوصاً ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جو گروپ ہے، رات میں نے انہیں بھی اس میں بڑا ان کی سرزنش کی، اور میں نے انہیں بھی بڑا ڈانٹا کہ آپ اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے کہ ذمہ دار حضرات ہو کر آپ نے بھی جناب دبا دب مبارکبادیں چلانا شروع کر دیں. اور یہی ہوتا ہے حضرت، جب ہمارے یہاں کریک ڈاؤن، ہم تو چونکہ ہمیں تو اس بات کا سامنا اکثر رہتا ہے، جی پولیس آ گئی. تو کریک ڈاؤن جب ہوتا ہے تو کریک ڈاؤن میں پچھلے دنوں جب 14 اگست کی ریلی سے پہلے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو اس میں نا بہت زیادہ ڈس انفارمیشن، فلانا پھڑیا گیا فلانا. اچھا پھر بعد میں نے جب اس کی کوئی تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھائی انہیں پھڑے نہیں گئے، ادھر ادھر کریک ڈاؤن ہوا ہے لاہور سے باہر، ادھر اپنے یہ خوشاب والی سائڈ پہ ہوا، کچھ گجرانوالا میں ہوا، ایک دو جگہ سخت کریک ڈاؤن ہوا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ، لاہور میں کہیں نہیں ہوا، لیکن لاہور کی بھی خبریں چل گئیں. اس وقت بھی میں نے کہا بھئی کون چلا رہا ہے خبریں؟ آپ یقین کریں ہر خبر چلانے والا صرف اس بنیاد پر آگے شیئر کرتا تھا، شاہ صاحب نے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، شاہ صاحب نے شیئر کی تھی، شاہ صاحب غلط تھوڑی کہیں گے. یعنی خبر کی شگے پہ یہ خضر الاسلام غلط تھوڑی کہے گا. یہ دلیل ہے. خبر شیئر کرنے کی دلیل کیا تھی؟ جی خضر بھائی نے کی تھی تو خضر بھائی غلط تھوڑی کریں گے، یہ دلیل ہے. جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی فلاں نے کی ہے تو فلاں غلط تھوڑی کہے گا. نو، غلط
وہ کرے گا نہیں، لیکن اس سے غلط ہو سکتا تو ہے، تو ممکن ہے۔ انہوں نے بھی، اب مجھے خبر آئی تو میں نے بھی آگے صرف یہ سوچ کے شیئر کر دی کہ لو جی فلاں نے کی ہے تو فلاں غلط تھوڑی کرے گا، جبکہ ٹوٹل ڈس انفارمیشن۔ تو اس کی تحقیق، حضور نے فرمایا جھوٹے بندے کے لیے صرف اتنا کافی ہے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، جھوٹے آدمی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس حدیث میں کتنی سخت وعید ہے، جھوٹی خبر کو آگے شیئر کرنا۔ آپ نہیں دیکھتے دور حاضر میں اوپر لکھا ہوتا ہے حدیث، اور ایک تو توبہ توبہ، یہ جڑا نواں طبقہ عالم بنیا ہے نا جناب سوشل میڈیا والا، انہاں گل ہی چھڑ دیو، یہ تے بخاری تو تھلے گل ہی نہیں کر دے، یہ تے جناب شیئر کریں گے اور نیچے حوالہ بخاری شریف، بخاری تو تھلے تے حضرت گل کر دے ہی نہیں، یہ تے ایڈے وڈے محقق نے جناب بخاری شریف، بخاری شریف ہوتی وہ صحاح ستہ کی ابن ماجہ میں بھی کہیں نہیں ہے، اور صحاح ستہ تو چھوڑیں وہ حدیث کی عام کتاب میں بھی نہیں ہوتی، لیکن بخاری تو تھلے گل نہیں کرتی۔ اور ہمارے ہاں دوسرا بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہوں حدیث ہے، یہ تو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ کرنا بھی گناہ ہے، تو اس چکر میں شیئر کر دیتا کہ حدیث ہے، حالانکہ اس کی تحقیق زیادہ ضرورت ہے۔ حدیث کو حدیث کہہ کے شیئر کرنے میں چاند کی خبر سے زیادہ ضروری ہے اس کی تحقیق کرنا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری طرف نسبت کر کے بات آگے کی اور وہ بات میں نے نہ کہی ہو تو فرمایا وہ تیاری کر لے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ وہ بات میں نے نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھ لیں دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو رات کی یہ بات بہت ہمارے لیے نصیحت آموز ہے، بہت ہمارے ان گنت میسج شاہ جی قبلہ کو بھی اور آپ سب کو بھی مبارکباد۔ اور پھر جاہلوں سے واسطہ پڑے گا آپ کا، جاہلوں سے۔ میں نے ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پر، ایک بندے نے مجھے اس میں کمنٹس میں جواب پتہ کیا دیا، جاہلوں سے واسطہ پڑے گا آپ کا۔ اس کا جواب کیا ہے، کہتے ہیں جناب اس چاند دی تے خوشی نہیں ہوندی ہے، صبر ہی نہیں ہوندا جناب اس چاند دی خوشی نہیں ہوندی ہے، صبر ہی نہیں ہوندا، بس آئی خبر تے بس اگے شیئر کر دو۔ اب یہ انداز ہے، تو مطلب اس چاند کی خوشی میں آپ جھوٹ بول دیں کہ نبی کے مہینے کا چاند، آپ کی ولادت کے مہینے کا چاند نظر نہیں بھی آیا تو اس خوشی میں آپ جھوٹ بول دیں، یہ آپ کا دین ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت زیادہ احتیاط چاہیے، بہت زیادہ۔ یہ جو مرزا جیلمی نے تباہی مچائی ہے نا، مرزا جیلمی نے جو عقائد لوگوں کے خراب کیے ہیں، میں اگلے دن ایک پروگرام کرنے گیا، معافی چاہتا ہوں، ویسے تقریر ہمیشہ نعت کے بعد ہوتی ہے، آج نعت سے پہلے ہوگی لیکن مقصد اصلاح ہے، کام ہے کسی کر سے حقیقت۔ میں گیا اپنا لالا موسیٰ ایک میجر صاحب تھے، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے مجھے خطاب کے لیے بلایا، میں گیا، میں نے وہاں پر کچھ گفتگو کی تو اس میں مرزا جیلمی کو میں نے صحیح انڈیکیٹ کر کے اس کو جو ہے نا میں نے صحیح اس کے خلاف دلائل سے لوگوں کو عقائد ان کے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آپ بلیو کریں، بعد میں گاڑی میں بیٹھے تو میجر صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا علامہ صاحب میں آپ کی آج کی اس گفتگو سے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے مرزا جیلمی کے خلاف، میرے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا، فوجی تو آپ کو پتہ ہے پھر ہوتے ہی ذرا تھوڑے سے نیوٹرل ہیں، لیکن اس نے کہا کہ آپ نے جب کہا تو مجھے خیال آیا اور میرے لیے یہ بات باعث اصلاح بن گئی۔ اس نے کہا میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ تیاری کر رہے تھے، ہمارے پیپر آنے والے تھے اسی میجر کے، اس کا کوئی کورس وغیرہ ہوتا ہے، تو اس ٹائم یہ میجر بنا نہیں تھا بندہ، تو کہہ رہا کیپٹن تھا، تو میجر کے وہ تیاری ہو رہی تھی، تو کہتا کہ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں اتنا مطالعے میں مصروف ہوتے ہیں کہ بس وہ ہمارا چونکہ امتحان ہوتا ہے تو ہم اس میں بیزی تھے، تو بیچ میں تقریباً کوئی 15 منٹ کا ہمیں وہ ایک ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کتاب بند کرنی ہوتی ہے اور بس یوں ٹیک لگا کے آنکھ خالی وہ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم یوں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہم نے وہ بند کیا اور میں دیوار سے ٹیک لگا کے یوں آنکھ میں نے بند کی، اور میرے ساتھ جو تھا وہ کہتا ہے وہ پکا ٹھکا سنی بندہ تھا، اس 15 منٹ میں دوران اس نے موبائل کھولا اور یوں اس نے
ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی. اس میں اس نے مرزا جیلمی کی ویڈیو دیکھی جو موضوع تھا رفع یدین. جسٹ 10 منٹ وہ اس نے یوں سنا اور وہ موبائل بند ہوا. ہم پڑھنے لگ گئے دوبارہ. کچھ دیر بعد فجر کا ٹائم ہوا. وہ کہتا اسی وقت صرف 10 منٹ کے اندر اس کا عقیدہ بدلا اور اگلی نماز اس نے پڑھی تو رفع یدین سے پڑھی. اگلی نماز اس نے پڑھی رفع یدین سے. تو میں نے اسے کہا اوے تینوں کی ہو گیا عشاء تو پڑھی ہے بغیر رفع یدین. تو وہ کہتا بس میں نے یہ جو کلپ سنا نا یہ بندہ ہے کمال کا اور بس آج کے بعد میں رفع یدین سے نماز پڑھوں. تو وہ کہتا ہے ایسے خراب ہوئے ہیں لوگ, ایسے باپ سنی دادا سنی ہیں پکے سنی میلاد کرانے والے. اور 1 سیکنڈ لگا مرزے کے کلپ نے, 10 سیکنڈ کے اندر وہ جو روایت ہے نا کہ صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا, یہ ہے. تو مرزا جیلمی نے یہ جو کیا ہے کیا کیا ہے سوائے اس کی گفتگو میں ڈس انفارمیشن کے علاوہ اور کیا ہے کہ ایک حدیث پڑھی, اس حدیث کا آدھا حصہ بیان کر دیا اور اسی پر اپنا نتیجہ نکال کے منطبق کر کے باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا اور اس حدیث سے مسئلہ بیان کر دیا. جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے خلاص کہ بھائی باغی گروہ قتل کرے گا, حدیث پڑھ کے بیان کر دیا. اور یہ نہ بتایا دیگر حدیث میں کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بھی موجود ہے. تو اس حدیث سے مسئلہ نکالا اور بیان کر دیا اور لوگوں کا عقیدہ خراب کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف کر دیا. یہ ہے ڈس انفارمیشن اور یہ ہو رہا ہے. باقی لوگ تو عالم نہیں ہیں, انہیں تو نہیں پتا کہ اس حدیث میں یہاں یہ آیا لیکن دوسری حدیث میں یہ آیا. وہ دوسری حدیث پڑھنے تھوڑی جائیں گے. یہ تو عالم کا کام ہے نا کہ ایک حدیث بیان کرے تو ساتھ میں بتائے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کرنا کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بھی موجود ہے. یہ تو عالم کا کام ہے. لیکن کون کرے گا جب مقصد ہی یہ نہ ہو اور مقصد ہی ڈس انفارمیشن پھیلانا ہو تو پھر بربادی بربادی ہے. اس لیے بہت زیادہ میرے دوستو اپنے آپ کو محتاط رکھیں. 28ویں سالانہ 12 روزہ اور اس دفعہ کی 13 روزہ, اس دفعہ کی 13 روزہ محفل میں سے پہلی محفل میں آنے والے میرے دوستو لازم کر لیں اپنے اوپر یہ بات, لازم کر لیں کہ آپ نے کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ہڈی ہولی امین نہیں حالے بھی ہولی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے عقائد کے ذریعے ایمان مضبوط رہتا ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ جوڑ کے رکھے جن کے ساتھ جڑنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے, جن میں سر فہرست نام میرے امام احمد رضا کا ہے. ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو ایسے تو آج نظر آ جائے گا چند قسم اللہ دی. آج پکی گل ہے, آج جنوں مرضی خبر دے دو پاویں اثر دے دینا, آج پکا ہے. یہ نعرہ بابا جی نے صحیح لایا, جواب تہاڈا ہلے ہولا ہے. تاجدار ختم نبوت ہے. ماشاءاللہ. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت دونوں کے ہاتھ کھڑے ہیں نا بھائی. ہاں یہ عشق کا بات ہے, ہاں حضور کی عزت کا بات ہے, نموز رسالت کا بات ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اور انہیں جانا انہیں مان 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 تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تو ہمیں اللہ اعلیٰ حضرت سے ہمیشہ جوڑ کے رکھے. پاجی جیڑا رنج رہندا ہے رنج ہوئے, جیڑا راضی رہندا ہے راضی ہوئے, جندا دل ٹھکدا ہے ٹھکے, نہیں ٹھکدا کھائے قسمان. اسی بریلوی ہاں, اسی
پکی گل ہے پاجی. اچھا جی مفتی منیر رحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب سر اکھاں تے ساڈے، اور کوئی یہ کہے نا جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، تو مفتی صاحب نے کیا ہے ایہی گل جیڑا بھی کرے گا بالکل ٹھیک کرے گا. بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، بلا شبہ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت، لیکن مکتبہ فکر ہمارا بریلوی ہے، مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہی ہے، لیکن مکتبہ فکر ہمارا بریلوی ہے. تو یہ بات کرے. لیکن کوئی یہ کہے جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بریلوی نہیں ہے، نہ 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 پاجی دال میں کالا نہیں ہونے دیں گے ہم، دال میں کالا نہیں چلے گا. ہم اہل سنت و جماعت مسلکن ہیں اور مکتبن ہم بریلوی ہیں. اور کیوں ہمیں کہنا پڑا مکتبن؟ ہم اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. تو بھائی صاحب اہل سنت و جماعت تو ان گنت مسجدیں جن پر لکھا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت، آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے دیوبند، تو اب کیا کرو گے؟ وہ بھی تو اہل سنت و جماعت ہے. تو ہمیں تو بریلوی کہنا ہی اس لیے پڑا جب انہوں نے اپنے ساتھ اہل سنت و جماعت لکھ کے آگے بریکٹ میں دیوبند لکھا نا، تو پھر ہمیں بتانا پڑا پاجی ہوں اپنے آپ کو خالی اہل سنت و جماعت نہ کہنا، مارکیٹ میں کام خراب ہو گیا ہے. وہ میں نیا نیا شاہ جی لاہور شفٹ ہوا نا نیا آج سے 13 سال پہلے، تو لوگ بتاتے تھے بڑے بڑے بزرگ جڑے ہوندے سن. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پہلے دادا جی نو ایتھے پوتے نو بٹھا کے جاندیاں کئی واری ویکھی دا سی، پوترا ایتھے بیٹھا ہوندا سی تے دادا جی لے کے جا رہے سی. ہن دادا بھی بیزی ہے موبائل تے پوترا بھی بیزی ہے. ہن تے او دور ہی نہیں رہا جے پوترا لے کے جاندا ہوئے ہے ایتھے بٹھان کدی ویکھیا دادے نو کدی تے ہے ایتھے بٹھان والی تے چھڈو کدی انگل پھڑ کے بھی ویکھیا. ہن دادا بھی موبائل وچ بیزی ہے تے پوترا بھی بیزی ہے، ورنہ پہلے بہت نظر آتا تھا. تو اب آپ سنیں یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں پرانے لوگ بتاتے تھے کہندے جی گھیو دیسی ہوندا سی، وڈ وڈیرے دسدے ہوندے سی گھیو جڑا سی وہ دیسی ہوندا سی، اے ڈالڈا تے ہوندا ہی نہیں سی. تے کہندے نے کدی کتوں کوئی شہروں کوئی بندہ ڈالڈا لے آئے تے کہندے وہ چھپا کے لیندا ہوندا سی کپڑے چ پا کے کوئی ویکھ نہ لوے. ہے لوے تو ڈالڈا یوز کرنا ہے، وہ تو ڈالڈا استعمال کرنا، تے گھیو دیسی ہوندا سی. تے پنڈ جا کے دکان تے کہیے گھیو دیو تے وہ پوچھدا تھوڑی جی کیڑا، کیونکہ گھیو ہوندا ہی ایک ہی سی دیسی ہے. تے بعد جدوں شہراں تو بعد پنڈاں وچ بھی آہستہ 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 نواز شریف آ گیا، مہنگائی آ گئی. پھر کی ہویا کہ مہنگائی جدوں اتنے چڑھ گئی بہت زیادہ، پھر پتہ لگا انہیں کہا جی گھیو ہے گا، تے پھر دکاندار نو کہنا پیا کیڑا کیڑا، ہوں بندہ دسدا سی جی ڈالڈا، پھر وہ ڈالڈا دیندا. تے جدوں گھیو ہوندا ہی دیسی سی ادوں پوچھدا نہیں سی کیڑا، گھیو ہے ہاں جی ہے کلو دیو، انہیں کلو لیا. تے کیڑے والا سوال ہی نہیں. یہ مطلب جدوں ڈالڈا آیا تے پھر پوچھنا پیا کیڑا. انہیں کہا جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں. جدوں اہل سنت ہے ہی اسی ساں تے لوڑ ہی نہیں سی کیڑا. تے جدوں نال بریکٹ چ لکھیا آ گیا دیوبند، پھر آخیا جی ہم اہل سنت ہیں، تے پھر سانو پوچھنا پیا کیڑا. تے پھر جواب آیا اسی بریلوی ہاں. تھوڑا اچھی کر گئے اور زور لا کے در اسی ہاں بریلوی پکے. اچھا پھر مزے دی گل، جیڑا بندہ ایک گل پلے باندھ یقین کر لو اس دور تانوں انج دے لوگ ملن گے جڑا حضرت امام حسن نو ماندا ہوئے گا حضرت امیر معاویہ نو نہیں ماندا ہوئے گا، جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماندا ہوئے گا پر امام حسن نو نہیں ماندا. اس دور ملن گے. انج بھی ملن گے جڑا حضرت ابو بکر نو ماندا ہوئے گا حضرت علی نو نہیں ماندا ہوئے گا، حضرت علی نو ماندا ہوئے گا حضرت ابو بکر نو نہیں ماندا ہوئے گا. اسی دور نے جیڑے تانوں امام حسین نو منن والے ملن گے. 10 محرم سارے نو یاد ہے، 28 سفر کسی نو یاد نہیں سی. ایسے دور نے زیادہ دور دی گل نہیں. تسی کدھر حضرت امام حسین دے نام تے چھریاں بھی ویکھیاں، ٹوکے بھی ویکھے. ہن تے نواں جدید دور آ گیا، پستول بھی تساں ویکھے ہیں، سارا کچھ ویکھیا، ماتم بھی ویکھیا 10 محرم نو ہیں. تے تسی 28 سفر نو کسی نو کھلو کے زہر دا پیالہ پینیا ویکھیا؟ دسو اسی آواز آئے کسی نو ویکھیا کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے
تو پھر چھریاں مار دیں کہ انہیں خنجر سے شہید کیا گیا، ہم چھریاں مار رہے ہیں۔ تو بھائی امام حسن کو زہر دیا گیا تو کہیں زہر کا پیالہ پیتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ 28 سفر یاد ہی نہیں تھی، اور بڑے بڑے سنیوں کو بھی یاد نہیں تھی، جو اپنے آپ کو رافضی ہیں لیکن اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، انہیں بھی یاد نہیں تھی۔ حضرت امام حسن کا یوم شہادت یاد نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو محرم یاد ہے، سفر یاد نہیں ہے، 10 محرم یاد ہے، 28 سفر یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسن کو نہیں مانتے، امام حسین کی شہادت مانتے، امام حسن کی شہادت نہیں مانتے۔ اس دور میں ایسے ہیں جو حضرت حسن کو مانیں گے، حسین کو نہیں، حضرت حسین کو مانیں گے، حضرت حسن کو نہیں، امیر معاویہ کو مانیں گے، مولا علی کو نہیں، مولا علی کو مانیں گے، امیر معاویہ کو نہیں، ابو بکر کو مانیں گے، علی کو نہیں، علی کو مانیں گے، ابو بکر کو نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ایسے ملیں گے، لیکن یہ سارا طبقہ وہ ہوگا جو رضا سے دور ہوگا، اور جو رضا سے قریب ہوگا وہ امام حسن کا بھی غلام ہے، امام حسین کا بھی غلام ہے، مولا علی کا بھی غلام ہے، حضرت ابو بکر کا بھی غلام ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رضا سے دور ہوا وہ فرقوں میں بٹا، اور جو رضا سے قریب ہوا وہ وہی اہل سنت و جماعت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے اپنے آپ کو جوڑیں، جو اعلیٰ حضرت سے جائے گا وہ فتنوں میں پڑے گا دور حاضر میں۔ اور آخری بات، پھر میں نعت شریف پڑھتا ہوں، آخری بات حضرات عزیز وقار، خدا اللہ عظمت و رفعت و مراتب و شان کے اعتبار سے حضور سے بڑا ہے۔ تھوڑا ہولی بولے ہو تسی، بولو بے شک، سارے بولو، عظمت و رفعت و مراتب و شان کے اعتبار سے اللہ حضور سے بہت بڑا ہے۔ تو آپ حیران نہیں ہوئے؟ کافروں نے حضرت جی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو بت تھے، بتوں کو خدا مان لیا۔ کافروں نے بتوں کو کیا مان لیا؟ خدا۔ اور حضور کو خدا کا رسول نہیں مانا۔ تو مجھے بتائیے، اللہ ماننا، خدا ماننا، یہ تو رتبے میں بہت اوپر کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے پتھروں کو خدا مان لیا، یہ پتھر ہیں، انہیں خدا مان لیا، تو یار رتبے میں خدا کی عظمت بڑی ہے نا۔ تو جب بڑی عظمت والا بندہ، انہوں نے پتھر کو بڑی عظمت والا مان لیا، تو جب پتھر کو خدا مان لیا تو رتبے میں اللہ کے مقابلے میں تو حضور رتبے میں چھوٹے ہیں، تو پھر اللہ کا رسول ماننے میں کیا عرض تھا؟ بھائی جب تم پتھر کو خدا مان رہے ہو تو خدا تو بڑی عظمتوں کا مالک ہے نا، تو بڑی عظمت مان لی، تو رسول ہونا تو چھوٹی عظمت ہے، تو حضور کو رسول بھی مان لو۔ نا 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 نا، پتھر کو خدا مان لیا، حضور کو رسول نہیں مانا۔ کیوں؟ سانو پتہ ہے تانوں کی تکلیف ہے بریلوی کہن تو، ساڈی جاننے اسی، سانو پتہ ہے تہاڈا درد، سانو پتہ ہے۔ ہم بریلوی نہیں ہیں، اسی سمجھنے ہیں کیوں نہیں ہو، ساڈے علم وچ۔ سنو، انہوں نے پتھروں کو خدا مان لیا، حضور کو رسول نہیں مانا، حالانکہ خدا بڑا ہے، رسول چھوٹا ہے۔ بڑا کام مان لیا، چھوٹا نہیں مانا۔ مشکل تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ خدا نہ مانتے پتھروں کو، لیکن پتھروں کو خدا مان لیا، حضور کو رسول نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پتھر کو خدا مانیں گے تو ٹینشن کوئی نہیں، نہ شراب چھوڑنی پڑے گی، نہ سود چھوڑنا پڑے گا، نہ حرام چھوڑنا پڑے گا، نہ زنا چھوڑنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ نہ پتھر بولیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ نہ پتھر بولیں گے، نہ ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن جب رسول کو خدا جب حضور کو رسول مان لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کو رسول مانیں گے تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی، پھر سود چھوڑنا پڑے گا، پھر زنا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا نا 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 نا، خدا مان لو، انہوں رسول نہیں مننا۔ کیوں؟ اسی اپنی تو بات نہیں آنا، سانو پتہ تانوں کی درد ہے، جب ہم بریلوی نہیں ہیں، کیونکہ جب تم رضا کو مانو گے تو پھر ڈنڈی نہیں لگنے دے گا رضا کہیں بھی۔ تسی بہت مٹھا داد دے رہے ہو مینوں، حالانکہ گل میں بڑی وڈی کر گیا۔
ہے جب تم رضا کو مانو گے تو پھر تمہیں پتہ ہے ڈنڈی کتے نہیں وجنی. لو بھائی جب رضا کو مانو گے تو پھر امیر معاویہ پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑے گا, علی پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑے گا. تسا مارنی ہے ڈنڈی کیوں؟ اس لیے کہ تہاڈا دل جڑا ادھر جاندیاں جاندیاں کچھ کردا ہے. ہم بریلوی نہیں ہیں, اسی ساری گل جاننے ہیں, تانوں بریلوی ہونے چ کیوں تکلیف ہے؟ اصل بات یہ ہے اصل میں کہ بھائی اپنی ڈنڈیاں مارتے رہے, اور رضا کا جو ہوگا پھر رضا کا رستہ الحمدللہ یہ سڑک سیدھی مدینے تلک, یہ سڑک سیدھی. اس لیے میرے دوستو پکے ٹھکے بریلوی بنو. جو بریلوی ہے وہی اہل سنت ہے, جو بریلوی نہیں ہے وہ اہل سنت بھی. مسلک ہمارا اہل سنت ہی ہے, یاد رکھو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی ہیں, ہمارا مسلک اہل سنت ہی ہے. کوئی پوچھے کہ آپ بریلوی مسلک سے ہیں تو بولو نہیں, مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے. ہم ہیں اہل سنت ہی, لیکن مکتب فکر ہمارا یہ بریلوی, ہم رضا سے جڑے, اور یہی مکتب فکر اصل میں اہل سنت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زور سے کہہ دیں آپ نے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزت و اطلاع محمد. عزت و اطلاع محمد. عزت و اطلاع محمد کے
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ کہنا پڑا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کر ان کے قدموں کو ہاتھ لے کے معافی مانگ کر ایک بھی کا اضافہ کر دیتا ہوں، ہے کہ ہے عرش حق بھی زیر پائے محمد۔ جتنے نبی آئے سارے بڑی شان والے، حضرت آدم بڑی شان، حضرت نوح بڑی شان، حضرت ابراہیم بڑی شان والے، حضرت موسیٰ و داؤد بڑی شان والے، حضرت عیسیٰ بڑی شان والے۔ کوئی نبی بھی عرش سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے، ہر نبی عرش سے نیچے رہے۔ سارے پیغامات اور صحائف اللہ نے انہیں عرش سے نیچے نیچے عطا کیے۔ واری حضور دی آئی، اللہ نے حضور کو اپنا دیدار کرانے کے لیے عرش سے اوپر لا مقام میں بلایا۔ میں نے کہا مالک جب تو اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے تو پھر دیدار لا مقام میں کیوں؟ کعبے کی چھت پہ کرا دیتا، مسجد نبوی میں کرا دیتا، سدرۃ المنتہا پہ کرا دیتا، لا مقام میں کیوں؟ جب تو اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے تو پھر دیدار لا مقام میں کیوں؟ محبوب اس لیے کہ مقام عرش تک ہے، ہم تمہیں لا مقام میں اس لیے بلا رہے ہیں۔ جو بشر ہوتا ہے وہ مقام میں ہوتا ہے، اب جو ہے ہی لا مقام میں بتاؤ پھر وہ کون ہے؟ بھئی لا مقام بشر کیسے جا سکتا ہے؟ مقام بشر ہو سکتا ہے، لا مقام بشر نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں حضور خالی بشر ہیں، ان سے پوچھو اگر خالی بشر ہیں تو پھر لا مقام تھے تب کیا تھے؟ اب اگر بشر تھے تو بشر تو مقام کا محتاج ہے، لا مقام میں نہیں ہو سکتا۔ بلانے کی وجہ یہ تھی محبوب ہم بتانا چاہتے ہیں جہاں مقام بھی نہ ہو وہاں تم ہو۔ مطلب یہ ہے جب مکان نبی ہوگا مکان والے نبی ہوں گے، محبوب تیرا ذکر تب بھی ہوتا رہے گا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ بے شک بولو سبحان اللہ۔ میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضی آپ فرماتے تھے عاشق گلا نال نہیں بندا، انج نہیں جے بندہ، انج نہیں جے بندہ ڈیفینس، انج نہیں جے بندہ، وہ کہتے تھے انج نہیں جے بندہ پارٹی رہندا ہوئے تے پھر انگوٹھے چومے، تے جے ڈیفینس ٹر جائے تے پھر انگوٹھے نہ چومے۔ انج نہیں بندہ پارٹی رہندا ہوئے تے انگوٹھے چومے، ڈیفینس ٹر جائے تے پھر نہ چومے کہ میں تے ہن ڈیفینس رہندا۔ فرمایا محبت ہے نہیں ہوندی، محبت ہے ہوندی ہے بندہ پارٹی رہے تاں بھی آکھے محمد، تے بندہ ڈیفینس رہے تاں بھی حضور دا نام ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا آواز آ جائے، ہاں ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے فیصل آباد۔ آپ مجھ سے پوچھیں اعلیٰ حضرت سے محمد برائے محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد، رضا پل پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا سارا کلام طالب علم نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ ساری نعت کے دوران علامہ اقبال سر جھکا کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ عاشق کا کلام پڑھا جا رہا تھا، عاشق بیٹھ کے سن رہا تھا۔ عاشق نے لکھا ڈوب کر، علامہ اقبال عاشق رسول سنا ڈوب کر، روتے رہے روتے رہے۔ سارا کلام ختم ہوا۔ ہائی اسکول سیالکوٹ، علامہ اٹھے سیدھا اسٹیج پر گئے، برجستہ علامہ نے قلم اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں ایک شعر نقل کیا۔ اسی وقت روتے روتے
کہتے ہیں سارے جہانوں کا پانی جا کر جہنم میں ڈال دو، جہنم کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی۔ سارے سمندروں کا پانی جا کر جہنم میں ڈال دو، سمندر کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی، لیکن دو قطرے ایسے ہیں جو ایک آنکھ سے نکل جائیں، وہ آنکھ کس کی ہے؟ جو ان دو قطروں سے ساری جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے قلم اٹھایا اور لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت میں انہوں نے اضافہ کرتے ہوئے شعر لکھا، وہ کہتے ہیں تماشا عجب ہے جہنم کی آتش، تماشا عجب ہے جہنم کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا بجھائے محمد، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ بولو سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کون سے پل سے؟ پل صراط سے۔ وجد صرف گزریے ہی نہیں، واہ رضا واہ کمال ہے تیری علی، ہے واہ رضا واہ کمال ہے تیری علی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب کیسے گزریے؟ او ہو، جدھر لوگ کٹ 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 کے اندر گر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وجد کرتے ہیں۔ ایک لفظ کہاں؟ اعلیٰ حضرت نو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ لوگ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جناب وجد کرتے گزریے۔ ارے وجد کرتے کیسے گزریے؟ یہاں تو لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب کہا نہیں کہ حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو جن کی دعا رد نہیں ہوتی وہی تو حدیث میں آیا، پل صراط کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ایک گل ایڈی ہولی کہنا لیے نہیں، ایتھے ہاتھ رکھ کے آنکھوں ذرا، ان پہ جب ناز ہو تو پھر بات اتنی ہلکی تھوڑی ہوتی ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد، واللہ ہے رب سلم صدائے محمد، بس ہے رب سلم صدائے محمد۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اللہ کا عرش حضور کی رفعت کی ابتدا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، جن کی بلندی کا آغاز اللہ کے عرش سے ہو رہا ہو، ہم ان کی بلندی کب دیکھیں گے؟ رضا ادیاں گلاں نہیں کردہ۔ میرے امام نے اگلے جملے میں وضاحت کر دی، کہنے لگے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ان کا اونچا مقام کیا ہے، تو رضا کب دیکھیں گے؟ فرمایا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
انشاءاللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور بات بھی یہی ہے، پتہ ادوں لگتا ہے جدوں کسی دی نہ سنی جائے، ادوں جدی سنی جائے، رتبے ادوں پتہ لگتے ہیں جب نبی بھی کہہ رہے ہوں اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت جس کی سنی جائے اسے کہتے ہیں دیکھنی ہے انشاءاللہ حشر میں عزت۔ شعر ربانی مسجد میں آنے والوں، حشر جدوں ہونا گناہگاراں دا، حشر جدوں ہونا گناہگاراں دا، او پھر پتہ لگنا ہے ساڈی سرکاراں دا، او پھر پتہ لگنا ہے میری سرکاراں دا کی ہونا گناہگاراں، ادوں بھی گناہگاراں، ادوں بھی تیرا نام بولنا، کیوں؟ کیونکہ تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا، کسے بھی نہیں بولنا، تے جدوں تساں بولنا پھر رضا نے کہنا دیکھنی ہے حشر میں انشاءاللہ عزت رسول۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ کہا، اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھائی، پہلے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، پھر جس عرش کی بات کی اس عرش والے رب کی قسم اٹھائی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ میں کوئی ٹیچر بیٹھا ہو سنیں، آپ میں کوئی طالب علم بیٹھا ہے سنیں، ٹیچر اپنی عزت دیکھے، آپ میں کوئی پیر بیٹھا ہے اپنی عزت دیکھے، آپ میں کوئی پروفیسر بیٹھا ہے اپنی عزت دیکھے، آپ میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا اپنی عزت دیکھے، آپ میں کوئی نعت خواں بیٹھا اپنی عزت دیکھے، آپ میں کوئی تاجر بیٹھا اپنی عزت دیکھے۔ آپ تاجر ہو کر عزت والے اپنی عزت پر غور کریں، آپ ٹیچر ہو کر عزت والے اپنی عزت پر غور کریں، آپ پیر ہو کر عزت والے اپنی عزت پر غور کریں، نعت خواں ہو کر عزت والے اپنی عزت پر غور کریں، ہر بندہ اپنی عزت پر غور کرے اللہ نے مجھے معاشرے میں کیا عزت عطا فرمائی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عزت والے سن لا ورب العرش جس کو جو ملا سے ملا، ساڈے کول ساڈا کی ہے، بڑے بڑے آستانے لے کے جڑے بیٹھے ہو نا، ہم بریلوی نہیں ہیں پاجی، تہاڈا اپنا کچھ نہیں، تہاڈا اپنا کچھ نہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، انشاءاللہ دیکھنی ہے بولو حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر، اب بھی جسے سمجھ نہ آئے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک گل نہیں نہ سمجھ آئی کہ ساریاں عزتاں حضور تو ملیاں نے، تے جے نہیں سمجھ آئی تے پھر سن، پھر تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ایسے کہتے ہیں پکا ٹھکا سننے، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے
जन्नत रसूल अल्लाह की। सारा मजमा जरा मिल के कह दे हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के, अजी हम रसूलुल्लाह के, वल्लाह हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाया कना सुभान अल्लाह। टूट जाए देखनी है अशर में इज्जत रसूल। आला हजरत फिर आला हजरत, अरे कैसे देखनी है हुजूर, कुछ बता तो दे, जरा पता तो लगे हैं। उथे दी उथे वेख लांगे, ये भी तो लोग कहते ही हैं ना, हैं, लेकिन वेख लांगे, कोई वेख सकता। हमने आला हजरत से कहा जी देखनी है अशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, कुछ बताएं तो सही कैसे। तो फिर बरेली का ताजदार बता रहा है, फरमाया हथकड़ियाँ लगी होंगी, उधरों हुजूर ने आ जाना है। तो जो ही हुजूर ने आना ना, आला हजरत कहते ने हथकड़ियाँ लगी होनियां, तो हुजूर ने ये नहीं कहना फरिश्ते नूं खोल, ऐ नहीं कहना खोल, क्योंकि खोल का मतलब होता है मोहताजी। तो मोहताजी की ये चाबी आएगी, चाबी लगेगी, फिर हथकड़ी खुलेगी, तो फिर मकाम जाहिर होएगा। हैं आला हजरत कहते ने मोहताजी है। पाकिस्तान का सब तो वड्डा ओहदा सदर दा है, तो सदर भी हथकड़ी लगी हुए तो किसी को कहे ना खोल, तो सदर भी मोहताज है चाबी का। तो आला हजरत आंदे ने ये ओहदा थोड़ी है, आला हजरत आंदे ने कोई ओहदा थोड़ी है, ये तो मोहताजी है। मैं क्या जनाब पाकिस्तान सदर तो वड्डा ओहदा ही कोई नहीं है। फरमाया इनू ओहदा कहते ने, ये तो मोहताजी है, चाबी आएगी तो फिर हथकड़ी खुलेगी, तो ये मोहताजी है। तो मैं क्या फिर ओहदा की होंदा। आला हजरत आंदे ने ओहदा है वे हथकड़ी लगी होनी, फरिश्ते लैके जहन्नम वल टुर पैने ने, उधरों मेरे हुजूर ने आ जाना। तुसी अगे वाले सारे चुप करो, सिर्फ पिछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। सच्ची गल है, बोले तुसी होनी हो, पहले तुहाडा काम अगे वाले चला रहे थे सारा ही है, हुण तुहाडी आवाज़ हुण सारा मजमा रल के कहे सुभान अल्लाह। हथकड़ी लगी होनी हुजूर शाह जी किबला, ते इंज हुजूर ने आ जाना। तो जो ही हुजूर ने आ जाना, आला हजरत कहते ने हुजूर ने ये नहीं कहना खोल, खोल ते मोहताजी है चाबी दी, ते मेरे हुजूर मोहताज नहीं। उस दिन ते अल्लाह उन्हां दी शान जाहिर करनी है। ते की होएगा, आला हजरत आंदे ने टूट जाए गे सभी आशियों के फौरन कैदो बंद। मैं जुमला बोलना सुभान अल्लाह, तुसां कहना सुनो। हुजूर ने आ जाना, जो ही हुजूर ने आना, सरकार ने खाली वेखना है, हथकड़ियां आपे टुट जानी, हथकड़ियां आपे टुट जानी। टूट जाए ये सभी हम गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद कब, अरे हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताकत रसूलुल्लाह की। तो जदों ताकत खुलनेगी ना, फिर की होएगा, फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वाया कहना सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर, तो तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। आखिर में जो मौजू किबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इश्तिहार पे लिखा था, उस मौजू से मुताबिकत का एक शेर है, वो पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बड़ी जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह पढ़ देता हूँ। हा पे
حق پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق یعنی اللہ کے حضور. مژدہ مانے خوشخبری. کیا ہوگا؟ جس دن ہر جان تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اس دن میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ہمیں خوشخبری سنا رہے ہوں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ. ہوئے 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 کدھر پہنچ گیا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بات کی. ہاں فرماتے ذرا اپنے آپ نو ویکھو تے صحیح، اپنی خطاواں نو، اپنے گناہاں نو، اپنی بدعملیاں نو ویکھو تے صحیح، اپنے حالاں نو ذرا ویکھو تے صحیح. اسی کی کردے رہے ہاں تے ویکھو تے صحیح. او ساڈے لئی او کناں اکھاں نال اسی ایڈے گناہگار تے اساں گناہگاراں لئی او انہاں اکھاں نال جنہاں اکھاں نال انہاں رب نو ویکھیا ہے. انہاں اکھاں نال آنسو بہان گے ساڈے لئی. دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، بولو ہم کو ہنساتے جائیں. ہاں چلو حسرت زدو سنتے وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. جنہوں نو حسرت ہے اسا نبی پاک دا دیدار کرنا ہے. جڑے جڑے چاہتے نے اللہ کرے سانو نبی پاک دا دیدار ہو جائے، ساری زندگی جیتے رہے. اللہ کرے کدی خواب چی نبی پاک دا دیدار کر لئیے نہ ویکھ سکے. بریلی دا تاجدار آندا ہے جنہ جنہ نو نبی دی دیدار دی حسرت سی آؤ سنو. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، سارے بولو ہم کو ہنساتے جائیں گے. حشر کا میدان ہے،
ابھی تک آئے نہیں حضور، ابھی تک حضور آئے نہیں، ابھی آنا ہے آنا ہے آنا ہے، ابھی تک آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ وہ شعر اعلیٰ یاد دلاؤ ذرا، ذہن سے نکل رہا ہے۔ خاک کیے نہیں ایسے کلام دا درود شریف پڑھو ایک باری، اللہم صلی وسلم علی، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے۔ پہلا شعر ہاں خاک آ رہے اسی اگے ذہن چوں نکل گیا۔ ہن حشر دا میدان ہے، ہائے حشر دا میدان ہے۔ اعلیٰ حضرت آندے نے استعارتن کیا ہے، جدو بندہ اپنا نقصان کر بیٹھے، جدو بندہ اپنا سب کچھ بجا بیٹھے، پھر بندہ زمین تے بہ کے مٹی چک کے سر تے پندہ اندر رل گیا، ککھ نہیں رہا پلے، برباد ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے حشر دا میدان ہونا، خاک افتادو، لوگ سر تے مٹی پا رہے ہونے نے، کی مطلب ہائے کاش چنگی نیکیاں عمل کیتے ہوندے چنگے، ان کی بنے گا، نمازاں چھڑیاں، روزے چھڑے، حج چھڑے، زکاتاں چھڑیاں، جنہ پڑیاں انہاں پڑیاں بھی کی پڑیاں، ساڑیاں پڑیاں کی پڑیاں، کھڑے مسجد جہاں خیال سارا دنیا والے، نہ ساڑیاں نمازاں ورگیاں، نہ ساڑے روزے ورگے۔ حشر دا دن ہونا، بریلی دا تاجدار آندا، سر تے مٹی پا رہے ہوں آگے، لو بھئی مر گیا اتنے چواز آ جائے گی، قربان رضا قربان، اللہ تیرے درجات اور بلند کرے، اللہ تیری تربت تے کروڑا رحمتہ نازل کرے۔ میرے رضا نے کتھے جا کے گل کر دی۔ اعلیٰ حضرت آندے نے خاک حشر دا دن نے اسی سر تے مٹی پا رہے ہیں، مر گئے رل گئے، ہائے کوئی عمل چنگا نہیں۔ اعلیٰ حضرت تسلی دیندیاں کہندے نے، آندے نے او سر تے مٹی پانا لے او سنو، خاک افتا دو بس ان کے آنے کی دیر ہے۔ اعلیٰ حضرت آندے نے سر تے مٹی پانا لے او، ٹینشن نہ لو، بس حضور دے آن دی دیر ہے، خال انہیں حضور نے آ جانا۔ خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، کیا ہوگا؟ ارے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، بولو ہم کو ہنساتے۔ تے جو ہی حضور نے آنا نا، تے سرکار نے سجدہ کرنا نا، جو ہی تے سرکار نے سجدہ کر کے جو ہی سانو اٹھانا نا، ہیں ہائے ہائے حضور نے آنا، آلے حضور آئے نہیں، بس ان کے آنے کی دیر۔ اعلیٰ حضرت آؤ مٹی پان آلے ہو، بس حضور دے آن دی دیر ہے، اے ویکھنا سارے کام بڑھ جان گے۔ ہائے ہائے ہن آئے نہیں حضور، ہلے آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے۔ پھر اچانک اعلیٰ حضرت ادھی گل نہیں کرتے میرے رضا ہیں، پھر اعلیٰ حضرت آندے نے ہلے تے آنا سی آنا سی آنا سی آنا سی آنا سی آنا سی، اچانک وہ آ گئے۔ تھوڑا اچھی کر کے بولو، ہلے تائیں حضور آئے نہیں، ہن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہلے آنا سی آنا سی آنا سی، ہن اچانک وہ آ گئے۔ لو وہ آئے، تھوڑا زور لاؤ، لو ہلے تائیں آئے نہیں، ہن آ گئے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف ہے۔ اچھا حضور کمال ہے کہ پہلے والے شیر تے رونا آندا، اتنے آ کے رونا نہیں آندا، اتنے آ کے پھر مسکراہٹ آ جاندی خود ہی۔ حضور جی آ گئے، حضور جی آ گئے، کیا بات ہے میرے رضا کی۔ لو آئے
مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، اب کیا ہوگا؟ خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے۔ پچھلی دفعہ پوری تشریح میں نے شعر کی بیان کی تھی، ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی بیان کروں گا۔ جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے کہ خرمن کسے کہتے ہیں۔ خرمنے عصیاں پہ اب بجلی۔ میں تھوڑا سا رکوں گا تاکہ آپ کی آواز آ جائے۔ آپ روتے ہم کو، مزہ آ گیا؟ ایک باری پھر ذرا، آپ ہم کو۔ ہن حضور آ گئے، ہولی آواز ہے، ہلے بھی ہولی ہے۔ ہن حضور آ گئے، ہن جو ہی حضور آئے، ہن اعلیٰ حضرت کی کہندے نے پہلے ٹینشن سی کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا، اعلیٰ حضرت آندے نے ہن حضور آ گئے تے جو ہی حضور آئے ہن کی ہونا ہے؟ آہا قربان، ہن حضور آ گئے، ہن حضور آ گئے۔ ہن جدوں حضور آ گئے پھر اعلیٰ حضرت دی دلیری ویکھو۔ پائے کوبا، ہن اعلیٰ حضرت دی دلیری ہے۔ اے کوبا بھی میں پچھلی باری دسیا سی، پائے کنوں کہندے نے، کوبا کنوں کہندے نے، سارا دسیا۔ جنہاں نوں یاد ہے وہ شعر دا مزہ لو، جنہاں نوں نہیں یاد وہ بعد وچ پوچھنا ہے پائے کی ہوندا تے کوبا کی ہوندا۔ اعلیٰ حضرت آندے نے ہن حضور آ گئے تے جو ہی حضور آئے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ ہن ڈرن والے ڈرن، اسی کیوں ڈریے؟ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا میں وجد لاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے۔ اتنی نعمت جڑا سانو دے، اتنا احسان جڑا ساڈے تے کرے، اتنی ساڈی گل جڑی بنائے، اتنا سانو جڑا سنبھالے، سانو ڈگیاں ہویاں نو سنبھالے، پھر اس نبی دا میلاد آئے تے اسی پوچھیے بتیاں لانیاں نے کہ نہیں، بتیاں لائیاں نے تے کیوں، لنگر ونڈنا ہے کہ نہیں، لنگر ونڈیا ہے تے کیوں، جلوس کڈنا ہے کہ نہیں، جلوس کڈیا ہے تے کیوں، میلاد منانا ہے کہ نہیں، میلاد منایا ہے تے کیوں۔ اعلیٰ حضرت آندے نے جن نے اتنا احسان کیتا ہوئے، جدوں او دی آمد دیواری آئے تے پھر اسی گلاں پوچھ پوچھ کے کریے، نہیں نہیں او پوچھن والے کوئی ہور نے۔ اعلیٰ حضرت آندے نے ہن کوئی سڑدا ہے تے سڑے، کوئی مردا ہے تے مرے، کوئی ڈبدا ہے تے ڈبے، کوئی روندا ہے تے روے، کوئی اوکھا ہوندا ہے تے ہووے، کسے نو اگ لگدی ہے تے لگے۔ ہاں اعلیٰ حضرت آندے نے ساڈا عقیدہ تے ایویں کہ خاک ہو جائے ادھو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم